बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सोचते हैं कि हमारा ईमान कमज़ोर है, इसलिए शैतान हमारे दिल में वसवसे डालता है, लेकिन आपको पता है शैतानी वसवसे ईमान की कमज़ोरी की वजह से नहीं बल्कि ईमान की मजबूती की वजह से आते हैं। अब शैतान को क्या ज़रूरत है किसी भटके हुए को भटकाने की? शैतान तो उसी पर मेहनत करेगा ना जो सीधी राह पर चले, ताकि वो इंसान सीधी राह से हट जाए। इसलिए वसवसों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है अल्लाह से बात करना, अल्लाह के लिए और अपने लिए तन्हा वक्त निकालना और अल्लाह से दुआ करना। जैसे आप अपनी मनपसंद चीज़ों के लिए दुआ करते हैं ना, वैसे ही आप शैतानी वसवसों से बचने के लिए भी दुआ किया करें और कोशिश करें कि उन दुआओं को याद कर लें जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में खुसूसन शैतान से बचने की गर्ज से किया है। अल्लाह के प्यारे बंदे कभी मायूस नहीं होते, वो अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद नहीं रखते, हर मुश्किल वक्त में सब्र से काम लेते हैं। वो अल्लाह को अपना हमदर्द मानते हैं और किसी को नहीं। वो अल्लाह के कुन कहने तक अपने यकीन को हमेशा मजबूत रखते हैं। वो लोगों की बातों से दिल छोटा नहीं करते और वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करते हैं, चाहे दुनिया वाले लाख नामुमकिन कहें। उनका यकीन कभी नहीं टूटता और ना ही कमज़ोर होता है। ये लोग हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और कभी ना शुक्री नहीं करते। एक दिन ऐसा भी आने वाला है, उस दिन तुम नहाओगे नहीं, नहलाए जाओगे। उस दिन तुम पहनोगे नहीं, पहनाए जाओगे। उस दिन तुम मस्जिद जाओगे नहीं, तुम्हें ले जाया जाएगा। उस दिन तुम नमाज पढ़ोगे नहीं, तुम्हारी नमाज पढ़ी जाएगी। उस दिन से डरो, उस दिन से डरो, उस दिन से डरो और उस दिन कोई किसी के काम ना आ सकेगा। ज़रा सोचें इससे पहले कि सोचने की मोहलत भी ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, ए रब्बे कायनात, इस बेताब नफ्स और कमज़ोर जिस्म पर रहम फरमा, इसलिए कि जो तेरे सूरज की तपश को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो तेरी जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। जो तेरे बादल की गरज से कांप उठता है वो तेरे गज़ब की आवाज़ को कैसे सुन सकता है। जिसे तेरी रहमत और प्यार की आदत है वो तेरी नाराज़ी का सामना कैसे करेगा। या इलाही, हमारे हाल पर रहम फरमा और करम फरमा और हम सब को माफ़ फरमा और हम सब से राज़ी हो जा। आमीन सुम आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह कमर की आयत नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारी निगरानी में चल रही थी, ये था बदला उस शख्स की खातिर जिसकी नाकदरी की गई थी। इसकी तफसीर है, असल अल्फाज हैं जज़ा लिमन काना कुफरा, यानी ये सब कुछ उस शख्स की खातिर बदला लेने के लिए किया गया जिसका कुफर किया गया था। कुफर अगर इनकार के मायने में हो तो मतलब ये होगा कि जिसकी बात मानने से इनकार किया गया था, और अगर उसे कुफरान नेमत के मायने में लिया जाए तो मतलब ये होगा कि जिसका वजूद एक नेमत था मगर उसकी नाकदरी की गई थी। आयत नंबर 15, उस कश्ती को हमने एक निशानी बनाकर छोड़ दी, फिर कोई है नसीहत कबूल करने वाला। इसकी तफसीर है, ये मायने भी हो सकते हैं कि हमने इस अकूबत को एक निशाने इबरत बनाकर छोड़ दिया, लेकिन हमारे नज़दीक ज़्यादा काबिल तरजीह मायने हैं कि इस कश्ती को निशाने इबरत बना दिया गया एक बुलंद बाला पहाड़ पर। इसका मौजूद होना सैकड़ों हज़ारों बरस तक लोगों को खुदा के गज़ब से खबरदार करता रहा और इन्हें याद दिलाता रहा कि इस सरजमीन पर खुदा की नाफरमानी करने वालों की कैसी शामत आई थी और ईमान लाने वालों को किस तरह उससे बचाया गया था। इमाम बुखारी, इब्ने अबी हातिम, अब्दुर रज़ाक और इब्ने जुरैर ने कतादा से ये रिवायत नकल की हैं कि मुसलमानों की फतह इराक और जजीरा के ज़माने में ये कश्ती जोदी पर और एक रिवायत के मुताबिक बाकरदा नामी बस्ती के करीब मौजूद थी और इब्तदाई दौर के अहले इस्लाम ने इसको देखा था। मौजूदा ज़माने में भी हवाई जहाज़ों से परवास करते हुए बाज़ लोगों ने इस इलाके की एक चोटी पर एक कश्ती नुमा चीज़ पड़ी देखी है जिस पर शुबा किया जाता है कि वो सफीना नूह है और
اسی بنا پر وقتاً فوقتاً اس کی تلاش کے لیے مہمات جاتی رہی ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 2 سورہ الاعراف حاشیہ نمبر 47، سورہ ہود حاشیہ نمبر 46، جلد 3 سورہ العنکبوت حاشیہ نمبر 25۔ آیت نمبر 16، دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھیں میری تنبیہات۔ آیت نمبر 17، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اس کی تفسیر ہے، بعض لوگوں نے یسرنا القرآن کے الفاظ سے یہ غلط مطلب نکال لیا ہے کہ قرآن ایک آسان کتاب ہے، اسے سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ عربی زبان تک سے واقفیت کے بغیر جو شخص چاہے اس کی تفسیر کر سکتا ہے اور حدیث وقفے سے بے نیاز ہو کر اس کی آیات سے جو احکام چاہے مستنبط کر سکتا ہے۔ حالانکہ جس سیاق و سباق میں یہ الفاظ آئے ہیں اس کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ارشاد کا مدعا لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ نصیحت کا ایک ذریعہ تو ہے وہ عبرتناک عذاب جو سرکش قوموں پر نازل ہوئے، اور دوسرا ذریعہ ہے یہ قرآن جو دلائل اور واعظ و تلقین سے تم کو سیدھا راستہ بتا رہا ہے۔ اس ذریعے کے مقابلے میں نصیحت کا یہ ذریعہ زیادہ آسان ہے، پھر کیوں تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور عذاب ہی دیکھنے پر اصرار کیے جاتے ہو؟ یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اپنے نبی کے ذریعے سے یہ کتاب بھیج کر وہ تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ جن راہوں پر تم لوگ جا رہے ہو وہ کس تباہی کی طرف جاتی ہیں اور تمہاری خیر کس راہ میں ہے۔ نصیحت کا یہ طریقہ اسی لیے تو اختیار کیا گیا ہے کہ تباہی کے گڑھے میں گرنے سے پہلے تمہیں اس سے بچا لیا جائے۔ اب اس سے زیادہ نادان اور کون ہوگا جو سیدھی طرح سمجھانے سے نہ مانے اور گڑھے میں گر کر ہی یہ تسلیم کرے کہ واقعی یہ گڑھا تھا۔ آیت نمبر 18، عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھیں میری تنبیہات۔ آیت نمبر 19، ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ایک ایسے دن جس کی نحوست کئی روز تک مسلسل جاری رہی۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 16 میں فی ایام ناحسات کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور سورہ الحاقہ آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا ہے کہ ہوا کا یہ طوفان مسلسل 7 رات اور 8 دن جاری رہا۔ مشہور یہ ہے کہ جس دن یہ عذاب شروع ہوا وہ بدھ کا دن تھا، اسی سے لوگوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ بدھ کا دن منحوس ہے اور کوئی کام اس دن شروع نہ کرنا چاہیے۔ بعض نہایت ضعیف احادیث بھی اس سلسلے میں نقل کی گئی ہیں جن سے اس دن کی نحوست کا عقیدہ عوام کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ مثلاً اب مردویہ اور خطیب بغدادی کی یہ روایات کہ مہینے کا آخری بدھ منحوس ہے جس کی نحوست مسلسل جاری رہتی ہے۔ ابن جوزی اسے موضوع کہتے ہیں۔ ابن رجب نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ حافظ سخاوی کہتے ہیں کہ جتنے طریقوں سے یہ منقول ہوئی ہے وہ سب واہی ہیں۔ اسی طرح طبرانی کی اس روایت کو بھی محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے کہ بدھ کا دن پہم نحوست کا دن ہے۔ بعض اور روایات میں یہ باتیں بھی مروی ہیں کہ بدھ کا سفر نہ کیا جائے، لین دین نہ کیا جائے، ناخن نہ کٹوائے جائیں، مریض کی عیادت نہ کی جائے، اور یہ کہ جزام اور برس اسی روز شروع ہوتے ہیں، مگر یہ تمام روایات ضعیف ہیں اور ان پر کسی عقیدے کی بنا نہیں رکھی جا سکتی۔ محقق مناوی کہتے ہیں بدفعلی کے خیال سے بدھ کے دن کو منحوس سمجھ کر چھوڑنا اور نجومیوں کے سے اعتقادات اس باب میں رکھنا حرام، سخت حرام ہے، کیونکہ سارے دن اللہ کے ہیں، کوئی دن بذات خود نہ نفع پہنچانے والا ہے نہ نقصان۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں سارے دن یکساں ہیں، بدھ کی کوئی تخصیص نہیں، رات دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جو کسی کے لیے اچھی اور کسی دوسرے کے لیے بری نہ ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کسی کے لیے موافق اور کسی کے لیے ناموافق حالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 20، جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ آیت نمبر 21، پس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھیں میری تنبیہات۔ آیت نمبر 22، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟
آیت نمبر 23 سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا۔ آیت نمبر 24 اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ اس کی تفسیر ہے بلفاظ دیگر حضرت صالح کی پیروی سے ان کا انکار 3 وجہ سے تھا۔ ایک یہ کہ وہ بشر ہیں، انسانیت سے بالاتر نہیں ہے کہ ہم ان کی بڑائی مان لیں۔ دوسرے یہ کہ وہ ہماری اپنی ہی قوم کے ایک فرد ہیں، ہم پر ان کی فضیلت کی کوئی وجہ نہیں۔ تیسرے یہ کہ اکیلے ہیں، ہمارے عام آدمیوں میں سے ایک آدمی ہیں، کوئی بڑے سردار نہیں ہیں جس کے ساتھ کوئی بڑا جتھا ہو، لاؤ لشکر ہو، خدام و حشم ہو، اور اس بنا پر ہم ان کی بڑائی تسلیم کر لیں۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی یا تو کوئی فوق البشر ہستی ہو، یا اگر وہ انسان ہی ہو تو ہمارے اپنے ملک اور قوم میں پیدا نہ ہوا ہو، بلکہ کہیں اوپر سے اتر کر آئے یا باہر سے بھیجا جائے، اور اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم اسے کوئی رئیس ہونا چاہیے جس کے غیر معمولی شان و شوکت کی وجہ سے یہ مان لیا جائے کہ رہنمائی کے لیے خدا کی نظر انتخاب اس پر پڑی ہے۔ یہی وہ جہالت تھی جس میں کفار مکہ مبتلا تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ماننے سے ان کا انکار بھی اسی بنیاد پر تھا کہ آپ بشر ہیں، عام آدمیوں کی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کل ہمارے ہی درمیان پیدا ہوئے اور آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے خدا نے نبی بنایا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 25 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔